بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں عظیم شان مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز کر امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم. اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. اسلام یہ پیغام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو کہ ساری انسانیت کے نام ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر رہنے بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ساری انسانیت کے نام یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نواز کر ہمیں دعوت کا مبارک عمل دیا جو کہ ام الاعمال ہے، تمام اعمال کی ماں ہے، تمام عملوں کی ماں ہے. دعوت کا مبارک عمل اللہ نے ہمیں اس سے بھی نوازا. یہ دعوت بھی ہے، یہ پیغام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس کائنات میں رہنے بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام انسانوں کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے ذریعے نبیوں کو کامیاب فرمایا. اس دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کامیاب کیا، اور دعوت کے بالمقابل دعویٰ آیا تو اللہ نے اس کو ناکام فرمایا. دعوت کے بالمقابل، دعوت کے مقابلے میں کیا آیا؟ دعوت کے مقابلے میں دعویٰ آیا. اس دعوت کا کسی نے دعویٰ کیا، انکار کیا تو اللہ نے انہیں نیست و نابود فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا مبارک عمل دیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے تھے کہ اہل باطل کے جو قانون بنتے ہیں، اہل باطل جو قانون بناتے ہیں وہ تجربات کی بنیاد پر، مشاہدات کی بنیاد پر بناتے ہیں، نظروں کی بنیاد پر بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ خبروں کی بنیاد پر ہیں، تجربات کی بنیاد پر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے خبروں کی بنیاد پر ہیں، ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہیں، تجربات اور مشاہدات اور نظروں کی بنیاد پر نہیں ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے کہ جو نظروں کی بنیاد پر چلے گا وہ منزل سے دور چلا جائے گا، منزل سے دور ہٹتا چلا جائے گا اور وہ ناکام ہو جائے گا. اور جو خبروں کی بنیاد پر چلے گا، ایمان بالغیب کی بنیاد پر چلے گا، وہ منزل سے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا، اور فرماتے تھے آج زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ لڑکیوں سے بہت شدید نفرت کرتے تھے، شدید نفرت کرتے تھے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، لڑکیاں پیدا ہوتی تو ان کے منہ سیاہ ہو جاتے تھے، اور اس کے نظائر تو اللہ نے خود پیش کیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب انہیں فیمیل اولاد کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، ان کے چہرے مرجھا جاتے، گویا کہ ان کے چہرے پر کسی نے کیچڑ پھینک دیا ہو، ایسا ان کا چہرہ ہو جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، میل اولاد کی خوشخبری، فیمیل اولاد کی خوشخبری دی جاتی، مؤنث اولاد کی خوشخبری دی جاتی، بالانثى ظل وجهه مسودا، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور وہ غصے سے، غم و غصے سے بھرا ہوتا تھا ان کا چہرہ۔ يتباوأ من القوم من سوء ما بشر به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتے تھے کہ باہر کیا نکلے، اپنے بستی کو کیا منہ دکھائے۔ يتباوأ من القوم، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے تھے، من السوء، شرمندگی کی وجہ سے، بری خوشخبری دینے کی وجہ سے کہ لڑکی پیدا ہوئی، باہر نکلیں گے تو لوگ کہیں گے ارے تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، لوگ آج دلائیں گے، شرمندگی دلائیں گے، مایوس کریں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أيمسكه، پھر یعنی وہ سوچتے ہوں گے جن کے فیمیل اولاد ہوئی، وہ سوچتا ہے أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، کہ ذلت و رسوائی کو برداشت کر کے اسے باقی رکھ دیا جائے، لڑکی کو باقی رکھا جائے، یا اسے مٹی میں تباہ و برباد کر دیا جائے، مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فرمان میں نقل کر رہا ہوں۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ بِالتُّرَابِ، یہ بات ذہن میں اس لیے آئی کہ یہ بات کثرت سے اس زمانے میں پیش آ رہی ہے۔ جو زمانہ جاہلیت کا دور تھا وہ دور اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے، یہ دور آج کا دور جو ہے، اس لیے یہ بات پیش آئی، اس وجہ سے یہ بات پیش آئی کہ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، 15-20 دن بھی نہیں گزرے ہوں گے، پاکستان میان والی کے اندر ایک معصوم بچی 7 دن کی بیٹی کو، اب باپ نے 7 دن کی بیٹی کو سینے کے اندر 5 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابھی حال ہی کا واقعہ، بڑے بڑے علماء نے اس کی وضاحت فرمائی۔ 7 دن کی بیٹی کو سینے کے اندر 5 گولیاں مار کر وہ بچہ دودھ پیتی بچی، وہ بچی کو ماں کے سینے سے نکال کر یوں پھینکا، اور پھینکنے کے بعد سینے میں 5 گولیاں اتاری اس باپ نے، ظالم باپ نے۔ کیا قصور تھا اس بچی کا، اس اولاد کا، معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ بس قصور اتنا ہی تھا کہ وہ لڑکی ہوئی بجائے لڑکے کی، اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ بے بس زبان کہہ رہی ہوگی، وہ بے معصوم بچی کہہ رہی ہوگی اچھا تو نے مجھ پر دنیا کے اندر ظلم کیا، قیامت کے دن بھی میرا ہاتھ ہوگا تیرے گریبان ہوگا، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرے گریبان ہوگا۔ پھر اسے پھانسی کی سزا بھی سنائی دی گئی، لیکن پتہ نہیں آخر میں کیا ہوا۔ تو یہ زمانے جاہلیت کا دور ابھی بھی پیش آ رہا ہے۔ لوگ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہی تھی کہ لکھنے پڑھنے کا مسئلہ ہے، کھلانے پلانے کا مسئلہ، اور پرورش کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ، کون کھلائے گا کون پلائے گا، بچے کی پرورش کیسے ہوگی، اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے، پیسے کہاں سے لائیں گے، کیسے کمائیں گے، اور ان کے پاس تو کوئی مال و ذرائع بھی نہیں ہے، یہ تو نہ بچی عورت لڑکی تو نہ کمائے گی نہ باہر نکلے گی، یہ تو بس باپ کی کمائی ہوئی کھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نظائر پیش کر رہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، آج کے بھی انسان کے چہرے بھی سیاہ پڑ جاتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو معاف کرنا دکھ کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے، آج ہمارا بھی حال زیادہ تر لکھنے پڑھے لکھے لوگوں کا یہی حال ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا میرے دوستو یہی حال ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آج ہم سب کو سوچنے کی بات ہے
اللہ تو یوں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے اولاد کو پیسے کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو اپنے اولاد کو. اللہ نے کیوں پیش فرمایا، اللہ نے کیوں بیان فرمایا، کیوں اعلان فرمایا؟ پتہ ہے اللہ کو اس دنیا میں یہ حالات آنے والے ہیں. اور یہ قرآن جو ہے، قرآن ہمارے لیے دستور ہدایت ہے، قرآن قانون الہی ہے. یہ قرآن صرف نبیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے. قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہی حکم ہے. جو کرتا جائے گا اس پر یہ قرآن کی آیت فٹ آئے گی، صادق آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگی کے خوف سے اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ہم اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم ماں باپوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. رزق دینے والے ہم ہیں. تم رزق کی خوف سے اپنے اولادوں کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہو. ارے سمجھو تو صحیح، یہ تمہاری بیٹی بعد میں ہے، پہلے تو اللہ کی مخلوق ہے. اتنا تم غور و فکر نہیں کرتے. پہلے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، بعد میں جا کر تمہاری بیٹی بنی. اللہ کا رسول کا فرمان سن لو، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ایک عورت اپنے دونوں بچیوں کے ساتھ میں لے کر آئی. وہ چہرے پر غم کے آثار ظاہر تھے، چہرے پر مایوسی کے آثار تھے. وہ آئی میرے پاس اور دو بچی کو دونوں ہاتھ میں لے کر آئی اور بہت غریب عورت تھی. پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھ رہی ہوں گھر پہ کچھ ہو تو دیکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. عائشہ نے دیکھا تو دیکھا سب چھان بین کر دیکھا کہ ایک کھجور ملی، ایک کھجور ملی. اب کھجور لے کر اس عورت کو دیا. اس عورت نے کیا کیا؟ دونوں کھجور کو بانٹا اور دو بچیوں کو دے دیا. کھجور کو دو ٹکڑے کیے کھجور کے اور دونوں بچیوں کو دے دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا کرتی؟ میرے بچی، میں بچی کا بھوکا دیکھنا میں نہیں سہ پاتی، میں بھوکی رہ جاؤں گی، لیکن میری بچی کا کیا ہوگا؟ عائشہ نے اچھا میں دیکھ رہا ہوں، آپ رکیے میں دیکھ رہی ہوں دوسری بھی ہے کہ نہیں. دیکھیے کہیں ڈھونڈا ملا نہیں، آخر میں ایک اور کھجور مل گئی. عائشہ نے یہ بھی ان کو دیا کہ کھجور لیجیے. کھجور لیا، اس کو بھی دو ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو دے دیا، اپنے منہ میں نہیں رکھا اس عورت نے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے پھر وہ عورت چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا تھا. وہ عورت اپنی دونوں بچیوں کو دو کھجوریں بانٹ کر چلی گئی، وہ خود نہیں کھائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جنہوں نے جو اپنی بیٹیوں کے لیے جس نے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اپنی بیٹی کی وجہ سے، اور پھر اس نے اس کے باوجود بھی آزمائش میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا. فاحسن الیہن کن لہ حرزا من النار سترا من النار. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں، والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں. اگر والدین کے اندر کچھ کوتاہی یا غلطیاں ہو چکی ہو، کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں دھکیل دیے ہوں، لیکن وہ بیٹیاں والدین کے لیے سفارش کرے گی یا اللہ یہ والدین تو انہوں نے میری تربیت کی، مجھے اچھی طرح تربیت کی، حالانکہ ان کے دنیا میں کوئی مفاد نہیں تھا. ہم تو نہ کما سکتے ہیں نہ کچھ اب والدین کو کھلا پلا سکتے تھے، کچھ نہیں کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی ہمارے والدین نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری اچھی تربیت کی. آپ انہیں جہنم میں کیوں دھکیل رہے ہیں؟ ہماری سفارش قبول کی جو جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ سے فرمایا انہیں خوشخبری دے دو وجبت الجنت، جنت واجب ہو گئی تمہارے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں سے نفرت کر رہے ہیں، تو جاہلیت کا زمانہ وہی چل رہا ہے. 2-3 سال کی بچی کو، 3-4 سال کی بچی کو، یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آیا ہے 6-7 سال کی بچی کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا. ایسا دور تھا. اور عورتوں کو تو شوکیسوں کی طرح بازاروں میں کیسر و کسرا کے بازاروں میں عورتوں کو شوکیسوں کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور عورتوں کا خرید و فروخت چلتا تھا. عورتوں کو استعمال کرتے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتا اور پھینک دیا جاتا.
ایسا ماحول تھا. اس عزت کس نے دی؟ یہ ہمارے نبی اکرم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی عزت دی، ان عورتوں کا مقام دیا کہ اگر وہ عورت تیری بیوی ہے تو تیرے ذمہ اس کی کفالت واجب ہے. اگر عورت تیری بہن ہے تو تیری عزت ہے. اگر عورت تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے. اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. آج ہم جنت کی وجہ سے در بدر بھٹک رہے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس، اہل اللہ کے پاس بھٹک رہے ہیں، لیکن اس نبی اکرم کے پر قربان جاؤں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ تمہیں جنت کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. والدین کا سیوا کر لو، والدین کی خدمت کر لو، تم جنت اپنے جنت واجب کر لو. تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا، آج بھی یہی دور چلا آ رہا ہے. اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، تم جو رحم مادر رحم میں جو ڈالتے ہو نا، رحم مادر میں جو اپنی منی کا قطرہ جو ڈالتے ہو عورتوں کے رحم میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اولاد پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بندوں سے سوال کر رہے ہیں، سوال چھوڑ کر پھینک دیا. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اولاد پیدا کرنے والے ہو یا ہم اولاد پیدا کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب بھی نہیں دیا. کیوں؟ جواب کلیئر ہے، سوائے اللہ کے کوئی پیدا کرنے والی ذات نہیں. پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ دینے پر آئے تو کسی کو ایک شادی کے وجود پر، ایک شادی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکی دے دے، کسی کو لڑکا دے دے، یا اللہ کی قدرت ہے یا اللہ کی طرف سے دین ہے. بلکہ اللہ تو یوں کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ نے یہبو کا لفظ استعمال فرما کر یہ کہہ دیا کہ فیمیل اولاد یا میل اولاد یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تمہارے گفٹ میں دیا جا رہا ہے. یہب لمن یشاء، ہبہ دینا، ہدیہ دینا، گفٹ دینا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے قرآن و حدیث پر غور نہیں کیا، بس ہم نے اہل باطل کے قانون پر ہم چل کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد ہم نے کر دیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو شیر کی طرح زندگی گزارنے پر چھوڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر شیر کا وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا تھا صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شیروں کی طرح رعب عطا فرمایا تھا. واقعہ بھی ہوئے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگل میں گئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ساتھی نکل چکے، وہ کہیں استنجا وغیرہ کے لیے گئی، ضرورت حاجت کے لیے گئی، لیکن ساتھی نکل چکے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کر دیکھے کہ ساتھی کوئی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں، سب چلے گئے، اور ان کو خوف ہو گیا کیونکہ جنگل علاقہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی آب و دانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور سامنے سے دیکھا شیر آیا. اچانک شیر آ گیا. شیر جب آیا دہاڑتے ہوئے آیا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو کھا لے گا شیر. لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شیر آیا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں محمد کا غلام ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں محمد کا غلام ہوں. شیر وہیں کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑ گیا اور دم ہلاتا رہا. شیر وہیں کھڑا ہو گیا اور دم ہلاتا رہا. اور فرمایا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر پیچھے چپکے جا کر اس شیر کے پیٹھ پر بیٹھ گیا. شیر کے پیٹھ پر میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد شیر اپنے جماعت کے، اپنے ساتھیوں کے پاس مجھے لے کر چلا گیا، اور وہیں رک کر سامنے جماعت تھے، سامنے ساتھی تھے، بس وہیں رکا دیا اور میں وہاں سے نیچے اتر گیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا، اور ساتھی سب تمام کے تمام ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے، بہت سارے صحابہ. ہم آ کر پیچھے بیٹھ گئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے. ان کو پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صاحب الاسد، اے شیر والے، یا صاحب الاسد، اے شیر والے کہاں ہو تم؟ این صاحب الاسد، شیر والے تم کہاں ہو؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ میں شیر والا ہوں. تو اب ان کو خوف کے خوشی کے مارے وہ بہت ہچکچا اٹھے اور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ جی ہاں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تھا، ماجرا کیا ہوا تھا؟ تمہیں کچھ نہیں بتانا، بس اتنا بتاؤ کہ وہ آخر میں تمہارے کان میں کیا بول کر چلا گیا۔ تم بس اتنا ہی بتاؤ، پورا ماجرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی بتاؤ آخر میں تمہارے کان میں کیا پھسپھسا کر چلا گیا۔ بولا کہ میرے کان میں تو کچھ بولا نہیں۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، کچھ تو بولا ہوگا، تمہارے کان میں تو کچھ پھسپھسایا ہوگا۔ بولا کہ ہاں، اس کا منہ میرے کانوں کے پاس تھا، تو بولا کچھ جواب دیا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوال کیا، یہ بتاؤ تم نے کیا سوال کیا؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا، بس میں نے اتنا ہی کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میں بس اتنا ہی کہا میں محمد کا غلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ سوال کیا، اس نے اس سوال کا جواب دیا جو تمہارے کان میں پھسپھسایا۔ جواب کیا دیا کہ اگر تم محمد کے غلام نہ ہوتے تو میں تمہیں چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا، تم محمد کا غلام ہو تو یاد رکھو یہ محمد کے غلاموں کا غلام ہے۔ اگر تم محمد کا غلام ہو تو یہ شیر، یہ جانور، یہ محمد کے غلاموں کا غلام ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر وہ شیر والا رعب ادا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، اور آج لوگ جو ہے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر، یہ حضرت جی ملفوظ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں سنا رہا ہوں۔ حضرت جی پھر فرماتے ہیں کہ آج نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر، یاروں کے طریقوں کو، دشمنوں کے طریقوں کو اپنا کر سرکش کا شیر بنا لیا، سرکش کا شیر بنا لیا ہے۔ کیا آج اہل باطل کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں انسان، آج اہل باطل کے اشاروں کو لوگ ناچ رہے ہیں، جہاں کہہ رہے جس طرح سرکش آتا ہے نا، سرکش اپنے محلوں میں آتا ہے، اپنے علاقوں پر آتا ہے، وہ بندر کا شیر کبھی سرکش دکھاتا ہے، کبھی سانپ کا سرکش دکھاتا ہے، تو لوگ تو سرکش بندر جو ہے سرکش والا، اس کے سرکش کرنے والوں کے اشاروں پر ناچتا ہے بندر، سانپ بھی جو ہے وہ سرکش جو کراتا ہے اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہی ہو گیا کہ ہم سرکش کا شیر بن گئے ہیں اور لوگوں کے اہل باطل کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، جو کہہ رہا ہے وہی ہم چل رہے ہیں، اسی پر ہم چلے۔ تو یہی نظائر ہے باطل کا کہ باطل نے کہا کہ آج زیادہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دو بچے پیدا کر لو، بس اپنی زندگی بہت عیش و آرام کے ساتھ گزار لو، اپنا اچھا کھانے کا اچھا نظام کر لو، اچھا بندوبست کر لو، زیادہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا فرمان ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا یقیناً ان کا قتل کرنا، اولادوں کو قتل کرنا بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اولادوں کو قتل کرتے تھے، آج اسی زمانے بھی اولادوں کو کیسے قتل کیا جا رہا ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بچہ دنیا میں آنے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج کے مسلمانوں کا، آج کے پڑھے لکھوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں آنے ہی نہیں دیتا، ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کا پڑھے لکھا، آج کے لوگ بچوں کو، اولادوں کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، نسل کشی کرتے ہیں، نسل کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو جو ٹھکرانے کی کوشش کرے گا پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے کھینچ کر جہنم میں دھکیل دیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ یہ دنیا کی آنکھیں ہماری دکھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اگر یہ آنکھیں جب بند ہو جائے گی، آخرت کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اچھا مزے اڑا لو، خوب کود لو، ناچ لو، جب قبر میں پہنچیں گے نا، اس وقت جب قبر کی مٹی اڑے گی تب پتہ چلے گا کہ ہم دنیا کے اندر گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔ جب قبر کی مٹی جب ہماری اڑے گی، فسوف ترى اذا انكشف الغبار، جب قبر کی مٹی جب ہماری اڑے گی تب پتہ چلے گا افرس تحت رجلك ام حمار، کہ ہم دنیا کے اندر گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے۔
اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اللہ کی قدرتوں کو بیان کریں، اللہ کی قدرت کو بیان کر کے اپنے اندر کے یقین کو بنائیں۔ یہ دعوت کے ذریعے یقین بنے گا، یہ دعوت کے ذریعے ہمارے اندر کے ایمان تازہ ہوگا، ہمارا اندر کا ایمان بنے گا۔ اب جب ایمان بنے گا تب یہ ایمان اللہ کے احکامات پر کھڑا کرے گا، نبی کے طریقوں پر کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گا۔ تو ہم اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی دعوت، اللہ کا یقین ہمارے اندر آئے اور لوگوں کو بولے اور ہمارے اندر اس کا یقین بٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی زمین کو پیدا فرمایا، بغیر ستون کے ایک آسمان کو پیدا کر دیا۔ آج ہم ایک چھوٹے سے گھر کو بھی 2-3 ستونوں کے اندر بھی کھڑا نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال اس آسمان کے گزر چکے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تب سے آسمان کھڑا ہے، اس میں ایک پھٹن بھی محسوس ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے سال ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ قدرت کو ظاہر کر کے، اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اللہ کو پہچاننے والے بنو۔ دنیا کی آنکھوں سے تمہیں اللہ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی قدرت تو تمہیں نظر آ رہی ہے، پھر کیوں تم اللہ کو پہچان نہیں پاتے؟ اس اللہ کی دلائل کو تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والوں بنو۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں تمہارا رب چھپا ہوا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تمہاری ذات میں تمہارا رب چھپا ہوا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ کیسے رب چھپا ہوا ہے؟ اپنی ذات پر غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کے لیے ایک جگہ بنایا اور نکالنے کے لیے فضلات کو بدن سے، باڈی سے 2 جگہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے داخل کرنے کے لیے ایک ہی جگہ بنایا اور نکالنے کے لیے 2 جگہ بنائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر نکالنے کے لیے بھی ایک ہوتا تو فرماتے ہیں کہ پھر لکوڈ نکلتی رہتی، انسان کے فضلات میں جو ہے لکوڈ نکلتی رہتی اور انسان گندا رہتا، انسان بدبودار رہتا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرا بندہ گندا رہے، میرا بندہ بدبودار رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے داخل کرنے کی جگہ کو ایک کیا اور نکالنے کی جگہ کو 2 متعین کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اسی پر تم غور کر لو گے تو تمہیں تمہارا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم تو رب کریم کو ایسے بھولے جا رہے ہیں، ایسے رب کریم کو ہم دھوکہ دیے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننے والے بنو، اپنے رب کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتارو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل عطا فرمائے ہیں۔ کسی انسان کو، یا مرد ہو یا عورت، کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں دیے، اور ایک دل کے اندر تو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل کے اندر میرے دوست بزرگوں تو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اگر یاد رکھو اللہ کی محبت ہوگی تو اس دل کے اندر دنیا کی محبت سما نہیں سکتی، اگر دنیا کی محبت ہوگی تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، اللہ کی محبت سے اس دلوں کو منور کرنا ہے، نبی کے طریقوں سے اس دل کو منور کرنا ہے میرے دوست بزرگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعوت کا کام دیا، اس دعوت کے ذریعے سے ہمارے اندر کا یقین بنے گا، اس دعوت کے ذریعے سے ہمارے دین میں تازگی پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، ہمیں نبی کی سنتوں پر کھڑا کرے گا اور نبی کے طریقے ہمیں معلوم ہوں گے اور نبی کے طریقے پر چلنے والے ہم بن جائیں گے۔ اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ کتنے بجے نماز ہے؟ وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک بات بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت جی یہ فرماتے تھے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کی فضیلت کے مقام پر بیان کیا، اس امت کی فضیلت کے متعلق ہمیں صرف اس امت کی فضیلت کو نہیں سننا، بلکہ اس فضیلت کے پیچھے ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ فضیلت، یہ اس امت کا مقام کس وجہ سے ملا؟ اس امت کو مقام ملا
لأنکم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وجہ سے ملا یہ امت بھلی باتوں کا حکم کرتی ہے، لوگوں کو بری باتوں سے رکتی ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آخری حدیث، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا، تم سے پہلے 70 امتوں کو ختم کر چکے، تم سے پہلے 70 امتوں کو ختم کر چکے، اس میں تم سب سے افضل ہو، وخیر انتم خیرها واکرمها وافضلها، تم سب سے بہتر امت ہو، افضل امت ہو، اعلی امت ہو۔ کیوں؟ لأنکم تأمرون بالمعروف، اللہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ نے اعلان کر دیا، کلیئر بیان کر دیا، تم افضل ہو اس وجہ سے، تم سائنٹسٹ کی وجہ سے افضل نہیں ہو، تم مالدار کی وجہ سے افضل نہیں ہو، تم بڑے ڈگری حاصل کرنے کی وجہ سے افضل نہیں ہو، بڑے پوسٹ پر پہنچنے کی وجہ سے تم افضل نہیں ہو، بلکہ اللہ نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا تاکہ انسان جھگڑے نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امت افضل امت اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو، نیک کاموں کا حکم کرتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتی ہو، اس وجہ سے تمہاری افضلیت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کی افضلیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بہت ساری لمبی لمبی عمریں دی اور ہمارے نبی کو کم عمریں دی، کیا وجہ ہے؟ بہت بڑا سوال کھڑا کیا حضرت نے، کہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں تو اپنا خود کا ختنہ کرا، اپنا خود کا ختنہ کیا انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور اس وقت تو حضرت نبی اکرم پہلے زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں تو ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ہارون بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، اور لوط علیہ السلام بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی ہے، ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، اور ان کو لمبی عمریں دی، اور ہمارے نبی کو مختصر عمر دی، ہمارے نبی کو بھی لمبی عمریں دے دیتے تاکہ ہم بھی صحابہ بن جاتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، محدثین ہیں، ان کی کتاب جلالین شریف ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ بن جاتے، لمبی عمریں دے دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں، آپ تو خاتم الانبیاء اور نبی مرسلین ہیں، آپ کو کم عمر کیوں دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جواب عطا فرمایا۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جواب یہ فرمایا کہ پہلے نبیوں کے قوم پر اللہ تعالیٰ کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو نبیوں سے چلایا۔ پہلے نبی کے قوموں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کو نبیوں سے چلایا، اور ہمارے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم مختصر کام کر کے چلے آؤ، اب یہ کام تمہاری امت سنبھال لے گی۔ اس امت پر اللہ کو اعتماد رہا، اس امت پر اللہ نے اتنا زبردست اعتماد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم مختصر کام کر کے چلے آؤ، اب یہ کام تمہاری امت سنبھال لے گی۔ دیکھیے یہ کام امت سنبھالتے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق ہے کہ اس کام کو سنبھالا، عمر فاروق ہے کہ اس کام کو سنبھالا، اور یہ کام سنبھالتے ہوئے چلی آئی، اور اب اور ایک وقت یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کے ولی حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ان کے دل میں اس بات کا، اس کام کا القا فرمایا، اور یہ بھی اس کام کو لے کر اٹھے۔ فرمان تشریحات بخاری کی ایک شرح ہے، حضرت جی مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ لکھتے ہیں تشریحات بخاری کے اندر کہ اس بات ہمارے اس زمانے کی امت کے اندر ہمارے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میرے چچا جان جو ہے یہ محدث ہے، محدث اس زمانے کا محدث کون ہے؟ میرے چچا جان۔ نبی نے فرمایا کہ اس امت کا محدث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں اسے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات ہوتے رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں اترتی رہتے ہوں، ان کو محدث کہتے ہیں۔ کہ ہمارے اس زمانے کا محدث حضرت جی مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ ہیں۔ فرمایا تشریحات بخاری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو فرمایا، اس کام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبیوں کے سلسلے سے چلایا، اب یہ کام امت کے سلسلے چلتی چلتی اب یہاں تک آئی ہے، اور یہ کام امت سنبھالتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ کام جماعتوں کی شکل میں چلے گی، کہیں بھی جاؤ تو جماعت چاہیے، کلکٹر میں جاؤ تو جماعت چاہیے، فٹ بال میں جاؤ تو کرکٹ میں جاؤ تو جماعت چاہیے۔ اب اس کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے اٹھایا، جماعت کی شکلوں میں یہ کام کرے گی۔ اور فرمایا حضرت جی مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے کہ جو اس کردہ کام کی مخالفت کرے گا خطرہ ہے سلب ایمان پر،
جو اس کردہ کام کی ان کے کردہ کام کی مخالفت کرے گا خطرہ ہے سلب ایمان کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کام بہت اونچا کام ہے، یقیناً نبیوں کا کام ہے۔ اللہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال نبوی جو ہے وہ یقیناً اس پر ہدایت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم بھی اس کام کو کرنے والے بنے، ہم بھی اپنے نام کو لکھائے، اپنے عزائم کرے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ مسجد کے ماحول میں رہیں گے تو ہمارے اندر ایمان بنے گا، یہ گھر کے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اپنے جان کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، اپنے مال کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک مثال کے طور پر سمجھو ایک سکہ ہے، وہ جو سکہ کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ کیچڑ کے اندر سے تم کیا اس سکے کو کیچڑ سے الگ کرنا چاہتے ہوں، کیچڑ صاف کرنا چاہتے ہوں اس سکے کے اندر سے، تو آپ 100 جگ بھی ڈالیں گے کہ اس کی سکے سے کیچڑ صاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے اس کی سکے کو کیچڑ کے ماحول سے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد آپ آدھا جگ بھی پانی ڈال دیں گے تو وہ کیچڑ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں گھر کے ماحول کے اندر رہ کر، فتنوں کے ماحول میں رہ کر، ٹی وی ناچ گانوں کے ماحول میں رہ کر یہ دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک صحابہ نے قربانی دی، یہ دین قربانی چاہتا ہے، یہ دین قربانی چاہتا ہے، ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ اٹھیے اللہ کے واسطے اللہ کا نام اپنے عزائم کو پیش کرے، ہمارے 5 ماہ کے لیے بولے، بتائیں ساتھی۔ اور جماعت کا ہے